اب جو ہے نا وہ ٹائم لیس ہے، یار اس میں ہیپی کوئی بھی بھائی، وقت نہیں ہے۔ ہیپی بھائی آپ اور بنی اسرائیل بھائی دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو ہماری سوچ کے حساب سے، نہیں نہیں، سن دونوں کے لینا ایک حساب سے منٹ آپ میری دیکھیں۔ بات سن لینا۔ اس میں نہیں جب نہیں، ماضی کا صیغہ کسی آیت میں آئے گا نا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اس میں ٹائم پیریڈ ڈیسائیڈ نہیں ہے۔ اب وہ 1 منٹ پہلے کی بھی بات ہو سکتی ہے، 1 دن پہلے کی بھی بات ہو سکتی ہے، یہ ہے۔ یار دیکھیں تو مسئلہ پتہ ہیپی کیا بھائی ہے، اگر میری ان بات دونوں، سنیں صرف 1 منٹ آپ کا۔ دیجیے گا، اگر جی ان جی دونوں، نہیں 1 منٹ بولے، دیجیے گا پلیز، اگر جی ان جی دونوں کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ آیتیں اتری ہیں 1400 سال پہلے، اور جب حضرت محمد وہاں پر موجود تھے مکہ مدینہ میں تو حضرت عیسیٰ ان سے پہلے گزر چکے تھے، تو ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ حضرت محمد پہلے آگے، تو ابھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی آگے عیسیٰ نے آنا ہے اور پھر آگے بشارت دے گا ہاں فیوچر میں۔ یہ ہے وہ بات، یہ بات ہے وہ اصل میں ہوں۔ کہ یہ تو ان ترجمہ کے فٹ ہی نہیں حساب سے آپ بیٹھتا۔ دیکھیں، نہیں لیکن نیو پاجی پھر اختلاف تو پھر پیدا ہوتا ہے نا، جو سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے وہاں ہاں، پر یہ میری بات ہوئی تھی ام سبحان حیبہ کی۔ اللہ سبحان ایک منٹ اللہ۔ ناصر صاحب، 1 منٹ دیں ذرا۔ اور یہ ناصر میری صاحب تسی نوٹ اللہ ماشاء اللہ۔ ایک مارنے شروع طویل کر دیں دے گفتگو 2 منٹ وچ کھلو جو گل تو پوری ہو لین ایک دو۔ طویل گفتگو ہوئی تھی میری یہ ام صاحبہ سے، حسینی صاحب کی براڈ پہ، کہ یہ جو آیت ہے اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن انی جو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اب یہاں تک تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے، لیکن جو آگے شگا استعمال ہو رہا ہے فلما جاءہم، تو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ یہ پس جب آیا وہ ان میں، تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت یہ شگا فعل حال تھا یا فعل ماضی تھا؟ تو انہوں نے بولا فعل ماضی تھا۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو دکھانا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد ان دونوں کے درمیان کون سا احمد آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ مصداق جو ہے وہ حضرت محمد ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے، یہ تو ایک بات بتائی جا یار رہی ہے جیسے، تو ادھر بھی آگے وکاس فرق آ وہ جائے نا گا۔ تھوڑا سا الگ موضوع چلا جائے گا، وہ پھر اگر اس آیت پہ نہیں میں جائیں وہ گے تو وہ ایک الگ موضوع نیو ہے۔ بھائی کو میں ذرا جواب دے رہا میں تھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو کہ آپ نے یہ اس آپ میں جو نیو نے میرے بات کی سوال ہے کا نا، جواب بھی نہیں او دیا۔ یارا، او یار چپ کر میں جو یار، بتاتا ناصر ہوں، صاحب خدا دا واسطہ جو اوے چپ کر۔ ٹھہر جائے عقل مندہ، ذرا صبر کر، منہ نو او لگام دے یار تھوڑی۔ ایک فہم دے ٹیکے نہ رام نہیں آندا، دوجا بھی تسی لان نو پھردے ہو، تو بس دیکھو چپ کر تواڈے جا۔ کول بھی سارا فہم ہی اوے ہے۔ او جسلے دو بڑے گل کر رہے ہو نا، چھوٹیاں دا کام نہیں ہوتا اچھا جی بولنا۔ ٹھیک ہے جی، میں چپ کر جانا، وہ تسی بات کر۔ کر اپنا بنی اسرائیل، جی یہ بات جو ہے نا، اب دیکھیں یہ ہم جو تصور میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ ٹائم لیس ہے کہ ٹائم سپیس سے اندر ہے کہ ٹائم سپیس سے باہر ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اللہ وقت ہے۔ اللہ اگر وقت ہے تو پھر اللہ محدود ہو گیا نا، تو اللہ محدود ہوا تو پھر اللہ جنس ثابت ہو گیا، اور نہیں وہ کیوں کسی محدود ہے؟ ناصر بھائی، پیارے بھئی، محترم، ایک آپ منٹ ٹھیک ٹھہرو، کہہ رہے ایک ہیں منٹ ٹھہرو، میں آپ سے 1 یار۔ منٹ نہیں، 1 منٹ میں 1 منٹ ٹھہر جو نا ذرا۔ اگر اس اللہ نے تو کو ایگری وقت، کیا نا، بنی اسرائیل بھائی نے ایگری کیا آپ کی سنو، بات سے، میں اگر نے اس اللہ کو وقت ہے، کاؤنٹر کیا ہے۔ ہاں اللہ وقت ہے تو آپ پھر کا تو اللہ میرے محدود سے ہو گیا۔ آپ کا میرے سے بنتا ہے بات کرنا۔ دیکھیں ٹھیک ہے چلو، آپ آپ کے تم لحاظ کرو۔ سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے لحاظ سے دیکھیں نا کہ 1400 سال پہلے حضور موجود تھے، ان کو فرشتہ آیا، اس کو اب ان کو وہ بتا رہا ہے حضور کو جبریل آ کے حضرت عیسیٰ کا، تو ماضی کا ہی بتائے گا نا کہ جب حضرت عیسیٰ آئے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ بشارت دی تھی اور انہوں نے آگے سے کہا تھا یہ کھلا جادو ہے، تو ماضی کے بتائے گا۔ حضرت محمد کو جبریل آ کے فیوچر کا تھوڑی بتائے گا کہ ابھی آنا ہے عیسیٰ نے آگے فیوچر میں، نہیں، کیا تو سینس بتائے نہیں گا؟ بنتی یہ بتا کیا رہا ہے، یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ کہ جب کہا تھا حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول احمد کی، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو حضرت محمد صاحب کو تو ماضی میں بتائے گا نا جبریل، فیوچر میں تھوڑی بتائے گا یہ نہیں کیا ان کے اس میں پرسپیکٹیو سے۔ کیا بتانا کیا چاہ رہا ہے اس میں؟ کیا ایسا بشارت رسول کی بشارت کا بتائے گا۔ اس کا مطلب یہ بتا ہوا رہا کہ یہ سنو، اگر یہ بات جبرائیل علیہ السلام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور اللہ کے میسج سے پہنچا رہے ہیں، تو اس میں جی، کوئی ہدایت کا عنصر ہے؟ کیونکہ یہ کتاب تو ہدایت کی ہے، کسے کہانیوں کی ہاں تو وہ تو کتاب علیحدہ نہیں ہے، بات ہے نا، وہ تو ہے، وہ تو سٹوری علیحدہ تھوڑی ہے بات اس میں، ہے، یہ وہ سٹوری علیحدہ نہیں ہے۔ بات ہے۔ یہاں تحریف کی بات ہو رہی ہے، وہ علیحدہ یہ نہیں بات ہو رہی ہے کتاب ہدایت کی ہے یا ہسٹری کی ہے، تو کس کی ہے، اس میں یہاں میسج بات ہے ہو رہی ہے کوئی؟ تحریف کی۔ ہاں اس میں ہاں وہ تحریف تو ہو نہیں ٹھیک ہے، گئی، ہم نے تو میسج اٹھانا ہے اس میں سے، میسج کیا ہے؟ نہیں اس کا فیوچر میں جیسے جماعت نے ترجمہ کیا یہ ہو نہیں سکتا نا، بن نہیں نہیں، وہ سکتا۔ بھی دیکھو ترجمہ میں نے آج صبح بھی کہا تھا
عربی کو اردو میں نہیں ڈالا جا سکتا، سمندر کو نالی میں نہیں فٹ کیا جا سکتا، نالی سمندر میں فٹ ہوتی ہے، ہیلو نالی سمندر میں فٹ ہوتی ناصر ہے۔ بھائی ایک منٹ ٹھہرے، شیب بھائی دونوں ہاتھ آگے کرو۔ جی ہاں آپ بولیں ناصر بھائی، یہ اٹھا کے لے جانا جو بولیں گے۔ ਯਾਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ایک اہم نقطہ اس ساری گفتگو ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ। ایک اہم تینوں کیا نقطہ تو نہیں سارے بولنا تو پھر بولنا ہے۔ ایک اہم نقطہ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 63 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਐ ਅਰਬੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਬ ਈਸਾ ਆਏਗਾ ਖੁੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਚ ਆਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਤਰਜਮੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਬ ਆਇਆ ਔਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਜ਼ੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਤਰਜਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਇਤਨਾ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਏ ਦੇਖ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। ایک منٹ بس گل کر دیو۔ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜਾਹਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਹਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੁਰਕਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਜ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਅਜੀਬ پتہ نہیں کتوں جاہل جو لوگ نے. ایک نقطہ بڑا اہم رہ گیا تھا، آپ نے بات مکمل کر لی ہے. یہ جو آیت کریمہ پیش کی یا تھی مبشرن یا تھی من بعدی اسمہ احمد، مبشرن برسول یا تھی من بعدی اسمہ احمد، تو اس میں جو الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ یہ ہیں کہ میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا. ان لوگوں سے میں پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ کسی انسان کا بعد کب ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اس کا بعد ہو جاتا ہے یا اس کے مرنے کے بعد، اس کی زندگی کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے، یا اس کی زندگی میں کوئی انسان دنیا میں دکھا دیں جو زندہ بھی ہو اور اس کا بعد بھی ہو چکا ہو. یہ پوری جو سرکاری مسلمانوں کی امت ہے اس میں سے سید ظفر اللہ شاہ صاحب سمیت رباب سمیت کے منہ سے اس کا جواب نہیں نکلتا، خاموش ہو جاتے ہیں. اب ان کے ایک عالم صاحب مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے پوچھ کے بتا دیں کہ ایک انسان اس کا بعد موجود نہیں. یہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ یاتی من بعد رسالتی، میری رسالت کے بعد، یا یاتی من بعدی رفع السماء، ایسی کوئی بات نہیں فرمائی میرے بعد. تو اب آپ لوگوں نے یہ ان کے ذمہ ثبوت ہے، ان کے ذمہ اس کی دلیل باقی ہے کہ انہوں نے بتانا ہے کہ کسی انسان کا بعد اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے. یہ ثابت کرنا ہے کسی مثال سے. جزاک اللہ. مفتی صاحب السلام علیکم.
جی سدھو صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بعد کا یہ جو فلاسفی پیش کر رہے ہیں یہ کہاں سے؟ السلام علیکم کا جواب نہیں دیا آپ نے، منڈے نے السلام علیکم کیا تھا، نو آواز نہیں آئی؟ ناصر صاحب ملحدین کو تو نہیں نام اسلام کا جواب دیتے نہیں ان کو سلام نہیں کر رام 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 مفتی صاحب رام چلو رام پھر کی کریے تانوں گریٹنگ کس طرح کریے؟ کوئی گریٹنگ کا طریقہ دستے ہو کیسے وہ گریٹنگ کریے تانوں؟ جی نمستے کرو نمستے. ان کے دین میں ہائے ہیلو ہوتا ہے، ان کے دین میں ہائے ہیلو. اچھا جی سدھو صاحب پوچھ رہے تھے مجھ سے بعد والا جو فلسفہ انہوں نے پیش کیا ہے، سدھو صاحب کہاں سے پیش کیا ہے آپ نے؟ سے یہ عرض کی ہے کہ آپ سے سوال کیا ہے کہ کسی انسان کا بات آپ نے بتانا ہے کہ اس کی زندگی میں ہو جائے. ٹھیک ہے، تو کیا اس سے کیا آپ صاحب ہو جاتا ہے انسان کا بعد اس کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ وہ مثال دے دیں. دو طرح کے بعد دیکھیں، دو طرح کے بعد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بعد وہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے بعد عارضی ناصر طور صاحب پر وہ میرا گئے خیال ہے کسی انہوں جگہ نے پر. مفتی صاحب نے سوال پوچھا سی. مفتی صاحب نے کسی اور پاسے انہوں نے توڑ دینا ہے. میں انہوں نے کلیئر کرتا ہوں، انہوں نے اپنا کانسیپٹ نہیں ٹھیک. میں بتاتا ہوں اس کا جواب. عرض یہ ہے نہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو آپ چیز کہہ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ثابت کر پائیں گے آپ کبھی بھی. چلیں آپ کوشش کریں. چلیں ناصر صاحب یہ ہے کہ ناصر صاحب ایک بندہ بات کر لے. سدھو صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، تو آپ اگر اجازت دیں تو میں ان سے بات کر لوں تھوڑی دیر. ہاں جی آپ بتا دیں، میں نے سمپل سوال کیا. بڑی مہربانی. ناصر صاحب والی بات میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات تو آپ سے بھی کر لیتے ہیں. لیکن سدھو صاحب یہ جو آپ کہہ رہے تھے بعد والا، تو یہ ذرا دوبارہ پیش کریں اور اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو، سوال کیا ہے؟ جی دوبارہ کریں. اب میں عرض کرتا ہوں. اگر کوئی انسان لاہور سے کراچی جا رہا ہو تو اور جاتے وقت اپنے بچوں کو کہہ دے کہ میرے بعد گھر کا خیال رکھنا، اگر وہاں پر اس کا یہ جملہ ہوگا میرے بعد گھر کا خیال رکھنا، تو وہاں پر لاہور سے کراچی جانے کا کرینہ موجود ہے، ایک عارضی غیر حاضری کا کرینہ موجود ہے. اس موقع پر جب کوئی شخص بولے گا، پہلے موقع پر معلوم ہونا چاہیے. تو اس موقع پر جب یہ بندہ کوئی شخص ایسی بات کرے گا تو مراد یہ ہوگی کہ میری غیر حاضری میں، میری غیر موجودگی میں فلاں کام جو ہے وہ ایسے ہوگا، میرے بعد تم گھر کی نگرانی رکھنا ہے، یا میرے بعد فلاں کام کرنا. یہاں پر میرے بعد سے مراد کچھ اور ہے. لیکن جہاں پر کوئی کرینہ موجود نہ ہو اور صرف یہ کہا جائے کہ میرے بعد، میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا، تو یہاں پر میرے بعد جو ہے وہ اس کی زندگی کے بعد اس سے مراد ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں ہوتی اگر کوئی کرینہ موجود نہ ہو. آپ کے ذمے جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کرینہ موجود نہ ہو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عارضی طور پر طور پر گئے تھے اور ان کے بعد ہارون علیہ السلام مقرر ہوئے تھے جانشین ان کے. اس طرح کا بات نہیں درکار. مجھے وہ بات درکار ہے جہاں پر کوئی کرینہ موجود نہ ہو اور میرے بعد کا ذکر ہو، کسی انسان کا بعد مراد ہو اور وہاں پر اس کی موت نہ ہوئی ہو اور وہ زندہ رہا ہو. یہ ہے چیلنج آپ کے سامنے. اور آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہو گیا اور نتیجتاً اس بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطور احمد رسول تشریف لائے. اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ان کا بعد ہو گیا ہے تو پھر وہ زندہ نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ آپ کے سامنے. جی فرمائیں. اچھا جی میں بولوں. گزارش یہ ہے کہ اب اس میں اتنی باتیں آپ نے کر دی ہیں. میں نے آپ سے قاعدہ پوچھا تھا کہ یہ قاعدہ آپ نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ آیا یہ قاعدہ آپ نے خود بنایا ہے یا کہیں سے پڑھا ہے آپ نے؟ آپ نے جی میں ابھی بات کر لوں، آپ بھلے نوٹ کر لیں، کوئی بات نہیں، بعد میں نا کر لیجئے گا. میں نے مجھ سے سوال کیا، ٹھیک ہے. ہاں جی وہ بعد میں نا میں عرض کر دوں گا کہ آپ بول لیں.
اچھا یہ ہے کہ یہ قاعدہ آپ نے خود بنایا کہ کہیں سے آپ نے سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے؟ تو بتا دیں تاکہ اس قاعدے کو مد نظر رکھ کے گفتگو کی جائے، کیونکہ ہمیں پتا ہو نا کہ بھائی یہ قاعدہ سدھو صاحب نے اپنے گھر سے بیٹھ کے خود اس کا اختراع کیا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو اس قاعدے کے موجد اعلیٰ تو پھر آپ ہو جائیں گے نا. یہ قاعدہ جناب سدھو جٹ صاحب نے بنایا ہے جو کہ جماعت احمدیہ کے ایک رکن ہے. لیکن اگر آپ نے کہیں سے سنا ہے، جیسے اپنے خلیفہ صاحب سے آپ نے سنا ہو تو پھر بھی بتا دیں. تو پھر یہ سوال خلیفہ صاحب سے ہو جائے گا کہ خلیفہ جی آپ نے کہاں سے یہ پڑھا ہے. تو اسی ترتیب سے یہ چلتا جائے گا، کیونکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین حدیث ہے، مسلم شریف کے مقدمے میں لکھی ہوئی ہے، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے. اگر تو آپ نے کہیں سے سنا ہے تو آپ تو یہیں پر ہی جھوٹے ثابت ہو گئے. اور اگر آپ نے کوئی تحقیق کی یا کوئی پڑھا ہے کہیں پر، کسی مفسر نے لکھا، کسی یہ صرفی قاعدے کے تحت ہے، نحوی قاعدے کے تحت ہے، کسی اصولیین کا یہ قاعدہ ہے، کس کا یہ قاعدہ، تو پھر بھی ٹھیک ہے. اب اگلی بات کر لیتے ہیں کہ بس میں سمجھتا ہوں
پتھر آ رہا ہے وہ مرڈر اس سے اٹیمپٹ کر رہا ہے. یار یہ کون سا مرڈر؟ نہ کبھی ہمارے کسی اساتذہ میں سے کسی نے کبھی بیان کیا. تو یہ کم از کم آپ یہ قاعدہ مجھے بتا دیں، اس کے بعد پھر دلائل قائم کرتے ہیں، یہ آسان ہو جائے گا. آپ مجھے ایسی چیز کے اوپر دلائل قائم کرنا کہہ رہے ہیں کہ جس کا کوئی ایک بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی موضوع نہیں ہے، جس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، وجود نہیں ہے. تو پہلے آپ ایک بنیاد قائم کیجئے، تو اس کے بعد انشاءاللہ چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. میں بھی ادھر ہی ہوں، آپ بھی ادھر ہی ہیں، انشاءاللہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اور سننے دیکھنے والے کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. چلیں جی، اب آپ بول سکتے ہیں. مفتی صاحب ہر مرتبہ یہی بات آپ نے کر دینی ہے، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے. یہ تو انہوں نے عقلی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ اس دلیل کا رد کر لو. عقلی اس کے ساتھ بھائی نہیں بات ہوتا ہے. انہوں نے تو کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا کہ اس کتاب میں یا اس کتاب میں دلیل ہے. عقلی دلیل ہر انسان میں آتا ہے کہ بات کا مطلب یہ ہوتا ہے. آپ عقلی دلیل کو رد کریں عقلی دلیل دے کر، وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے. ہر مرتبہ آپ سائڈ سے نکل جاتے ہیں، کون سی کتاب میں لکھا ہے، کہاں پڑھا ہے، کہاں سے ہے، تو میں جواب دوں گا. کوئی سوال کر رہا ہے اس کا جواب دے دیں آپ. عقلی اس کے ساتھ انہوں نے ایک عقلی دلیل دے کر، مثالیں دے کر وہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی. آپ اس دلیل کا رد ہے تو کر دیں، نہیں ہے تو انکار کر دیں میرے پاس نہیں ہے. یہ بار الجھانا، لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ سن رہے ہیں، جس بات کا نہیں وہ پھر وہی بات کریں گے جو انہوں نے کی ہے، آپ پھر وہی جواب دے دو گے. کتاب دکھاؤ جی، فلانے دکھاؤ، کہاں لکھا ہو جی، کہاں سے لیا ہے. ہم نے عقل سے لیا ہے، دلیل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس دلیل کو ایسے الٹے سیدھے سے نہ رد کرے. دلیل کو دلیل سے رد کیا جا سکتا ہے، انکار سے نہیں. دلیل کو دلیل کے ساتھ رد کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ یہ دلیل دیکھو ہمارے پاس اس سے زیادہ مضبوط دلیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. تو ہم نے دلیل رکھ دی، اب آپ دلیل کو رد کرو دلیل کے ساتھ. جی ہمت کریں جی جی ملک مفتی صاحب، صاحب. تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. نہیں پلیز ابھی ان کو اتنی تک رہنے دے، پھر فائدہ نہیں. وہی باتیں میں ان کے علم میں اضافہ کر دوں تاکہ خوب وضاحت مزید ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ نہیں فرماتا کہ فلاں صرف و نحو کی کتاب میں جا کے دیکھنا اور فلاں مولویوں کے بنائے ہوئے قوانین پڑھنا جا کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. فرمایا پس کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں ایک چیلنج دیا ہے کہ قرآن پر تدبر کرنا ہے. میں جب قرآن پر تدبر کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک واضح پیغام ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا جو قول ہے بنی اسرائیل کو وہ بیان فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کے الفاظ میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو ہے وہ ان الفاظ میں پیش فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی مِن بَعْدِی اسمہ احمد. اس میں مِن بَعْدِی ان دو الفاظ کے درمیان کوئی قرینہ موجود نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد. اب آپ کے ذمہ یہ وہ ہے سوال ہے کہ اس من بعدی میں اگر آپ یہ کہیں کہ میرے آسمان پر جانے کے بعد، تو آپ اس میں ایک قرینہ ڈال رہے ہیں اپنی طرف سے اور قرآن میں تحریف کر رہے ہیں. اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کریں کہ میرے واقعہ صلیب کے بعد، تو بھی آپ اس میں ایک قرینہ داخل کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور قرآن میں تحریف کر رہے ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من بعدی کسی انسان کا بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد. آپ کے ذمہ جو سوال ہے وہ یہ ہے اتنا سا کہ آپ نے کسی انسان کا بعد ثابت کر دینا ہے، کسی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ پورے عربی ادب اور پورے اردو ادب سے، کہ کسی انسان کا بعد ہو جائے اور وہ زندہ بھی ہو. اب اس کے لیے اور کون سی دلیل آپ کو چاہیے جو کہ میں لکھی ہوئی دکھاؤں آپ کو؟ وہ آپ نے کہ ذمہ اگر آپ پیش نہیں کر سکتے تو میری دلیل قائم ہوتی ہے کہ کسی انسان کا بعد اس کی زندگی کا بعد ہوتا ہے اگر بغیر قرینے کے ذکر کیا جائے. اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ بغیر قرینے کے آپ نے کسی انسان کا بعد ثابت کرنا ہے کہ اس کا بعد ہو گیا اور وہ زندہ بھی رہا.
تو میں مان لوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد بھی ہو گیا اور وہ زندہ بھی ہے. یہ ہے مسئلہ آپ کے سامنے. باقی باتیں چھوڑے آپ کہ میں کہیں سے لکھا ہوا دکھاؤں. قرآن میں لکھا ہوا ہے اور کہاں سے دکھاؤں میں آپ کو؟ اور یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں جو مشتبہ ہیں، جو بے معنی ہیں، جن کی تفسیر طلب ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے. تو آپ کے ذمے اس کا جواب ہے، وہ آپ دے دیں کہ اس کا مطلب کیا، وہ بتا دیں. جزاک اللہ. اچھا سدھو صاحب، گزارش یہ ہے کہ قادیانیوں کے بنائے ہوئے تقریباً جو قاعدے کلیے ہیں نا، وہ ان کے اپنے ذاتیوں ہی ہوتے ہیں، کہیں پہ اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ ایک پہلا قاعدہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا، ایسے ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگوں کے بنائے ہوئے قاعدے کلیے ہیں. اور آج تک مسلمان علماء آپ لوگوں سے طلب کر رہے ہیں کہ ان کی دلیل کہ یہ قاعدہ آپ لوگوں نے بنایا تو کہاں سے بنایا. تو ہر دفعہ آپ لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا ثبوت تم دو. یعنی دعویٰ ہمارا ہے، دلیل تم لوگوں نے دینی ہے. تو وہی کام ابھی بھی آپ کر رہے ہیں. مجھے آپ اس گفتگو کے اوپر اکسا رہے ہیں کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے. بھئی قاعدہ پہلے کوئی بتائیں تو صحیح نا. لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کے، ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ ہمارا اپنا ذاتی بنایا ہوا ہے. قاعدہ آپ نے ایک پیش کیا ہے. اچھا اگلی بات میں اب کرتا ہوں. اچھا یہ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ قاعدہ آپ کو یہ جھوٹا کر رہا ہے؟ یہ خود یہ جو قاعدہ آپ نے بنایا ہے نا، اس قاعدے سے تو آپ لوگ خود جھوٹے ہو رہے ہیں. وہ کیسے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسمہ احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کی قبر جو ہے نا وہ دنیا کے 4 مختلف مقامات کے اوپر ان کی قبریں ہیں. بندہ ایک ہے، قبریں 4. تو جب حضرت عیسیٰ بقول آپ لوگوں کے، یہ آپ کا عقیدہ کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بعد پھر کون آیا؟ وہ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق ہی اسمہ احمد کا یہ جو قاعدہ آپ نے بنایا نا، بعدی کا، بعدی اسمہ احمد، تو اس قاعدے کے مطابق آپ لوگ یہاں پر جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. اور ماننا پڑے گا کہ اسمہ احمد سے مراد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. تو اگلی بات یہ ہے کہ میں اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت کی جو تفسیر ہوتی ہے بسا اوقات دیگر آیتوں کے ساتھ کی جاتی ہے. قرآن کے دیگر مقامات سے جب یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے، تو یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سب مسلمانوں کا. یہ 1400-1500 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، وہ سب کا عقیدہ ہے. یہ تو آپ لوگوں نے آ کے، مرزا صاحب نے آ کے، اور پہلی دفعہ تو ویسے یہ عقیدہ پیش کیا تھا سر سید احمد خان صاحب نے، تو اور دوسرے نمبر کے اوپر مرزا صاحب نے اس کو پیش کیا. تو یہ 2 بندے ہی ہیں ابتدا کے اندر ہمیں ملتے. اس کے علاوہ تو پہلے تو یہ عقیدہ نہیں تھا. کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی فقہی نے، کسی عالم نے، کسی بابے نے، کسی بزرگ نے، کسی ایک نے یہ قاعدہ پیش کیا ہو یا یہ عقیدہ پیش کیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ کہیں پر بھی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے اس عقیدے کا. تو ہمارے عقیدے کے تحت یہ ہے. تو یہاں یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی جب میرا رفع ہو جائے، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، پھر تو آسمانی زندگی شروع ہو گئی ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ تشریف لائیں گے احمد، ان کا نام احمد ہوگا. تو وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے کہ آپ یہ اگر مزید آگے گفتگو چلانا چاہتے ہیں تو وہ قاعدہ پیش کر دیں، تو اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ کو اپنے گھر کی جو کتابیں ہیں نا ان سے دکھاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اس بادی کا لفظ بے شمار دفعہ استعمال کی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس بادی سے مراد کیا ہے. ابھی تو آپ قاعدہ نہیں نا پیش کر رہے.
میں جب آپ کو اب آپ کے گھر کی خبریں دوں گا آپ نے فوری طور بھی مکر جانا ہے. وجہ اس کی یہ کہ آپ نے ابھی کوئی بنیاد نہیں ڈالی, بنیاد کو مضبوط نہیں کیا. ابھی آپ نے چور دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے کہ مکرنے کا. میں آپ کو اصل میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مکر نہ پائیں, قاعدہ پہلے ثابت کر دیں اور مجھے بھی پتا ہو جائے اور آپ پکے ہو جائیں کہ واقعی یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اس قاعدے کے اوپر پھر میں آپ کو اس کا توڑ آپ کے گھر سے ہی پیش کر دوں گا انشاءاللہ. چلیں جی شروع ہو جائیں آپ. جی سب سننے والوں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ جب ٹرین جو ہے پٹڑی سے اتر جائے تو وہ پھر ٹرین جو ہے وہ بہت نقصان کرتی ہے, کبھی دائیں جا کے ٹکراتی, کبھی بائیں, اور بے تحاشا اندھا دھند لوگوں کو مارتی ہے. پھر اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. تو سوال ان کے سامنے تھا کہ وہ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. یہ سوال تھا کہ ان کا بعد, کسی انسان کا بعد بغیر کسی کرینے کے ہو تو وہ اس کی زندگی کے بعد ہوتا ہے یا نہیں. انہوں نے ساری باتیں اتنی ساری کر لیں, لیکن اس میں جاتے جاتے خدا کا شکر ہے کہ ایک جملہ ادا کر گئے کہ اس دنیا کی زندگی جب انسان کی ختم ہو جاتی ہے اور آسمانی زندگی شروع ہو جاتی ہے تو وہ بعد ہو جاتا ہے. اور یہ اقرار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک رسول احمد رسول اللہ تشریف لے آئے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اور آسمانی زندگی شروع ہو گئی, اب دوبارہ دنیا میں نہیں تشریف لائیں گے. اسی کو موت کہتے ہیں. تو اب شکر ہے کہ مولوی اور مفتی صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی ہے سب لوگوں کے سامنے کہ جب انسان کی یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے, آسمانی زندگی شروع ہو جائے تو وہ اس انسان کا بعد ہوتا ہے. اور یہی بات میں آپ کے سامنے, مفتی صاحب کے سامنے اور ان کے تمام ماننے والوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا تھا. جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ نے باقی ادھر ادھر کی 100 باتیں فضول کی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا موضوع سے, لیکن آخر میں آپ ایک جملہ یا 2 جملے یہ بول کر مان گئے ہیں کہ جب انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آسمانی زندگی شروع ہو جاتی تو اس انسان کا بعد ہو جاتا ہے. یہی علیہ السلام حیات ہیں اور آسمان پر ہے. 2 ہی چیزوں سے ملا کر آپ اسلام بناتے ہیں, ایک قرآن یعنی اللہ کا کلام, دوسرا حدیث. ان دونوں میں یہ ہے, اگر نہیں ہے تو یہ خبر آپ کو دی کس نے؟ ISI والوں نے دی ہے, CID والوں نے دی ہے, CIA والوں نے دی ہے. کہاں سے خبر یہ آپ کے پاس آئی؟ یہ ذرا وضاحت کیجیے گا, آگے پیچھے نہ جائیے گا. آپ کی عادت ہے کہ آپ اصلی موضوع کو چھوڑ کر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. یہ سوال ہے میرا, اس سوال کو ایڈریس کر کر میں امید کروں گا سننے والے بھی اور میں بھی کہ آپ اس کا جواب دیں گے کہ حیات اور آسمان کا لفظ قرآن میں یا حدیث میں ہے. یہ وضاحت کر دیجیے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے قادیانیوں کا طریقہ کار. اور سرکاری صاحب آپ سرکاری مفتی ہو, اللہ کے اسلام کے مفتی نہ بن جاؤ. آپ سرکاری ہو وہی رہو, جو سوال ہے اس کا جواب دو. اللہ صاحب بولنے کی اجازت ہے؟ بولنے کی اجازت, جو سوال ہے اس پر بولے نا. قادیانی تو فلانا, اس کے بدلے میں آپ کو سمجھایا سرکاری ہو وہی رہو. میں نے کوئی گالی تو نہیں نکالی آپ کو؟ کیا میں نے بھی گالی تو نہیں دی جی, میں نے بھی سرکاری بولا ہے نا آپ کو. ٹھیک ہے, تو میں نے کون سا غصہ کی ہے؟ آپ غصہ نہیں کریں, آپ سوال کا جواب دے دیں. یہ عورتوں والی یہ ادھر کی چلتر ادھر کے نہ چلتر کریں, سوال کا جواب دیں.
उन्होंने गुस्सा नहीं किया मलिक साहब, उन्होंने कोसने दिए हैं, आप चुप कर जाएं, उन्होंने कोसने दिए सिर्फ। नहीं कोई बात नहीं, सवाल जी आंसर दे जी, अभी सारे लोग सुने, ये जवाब देने लगे हैं। जी सुनाओ जी। अच्छा ये होता है कादियानियों का तरीकाकार यही कि तरीका है कि सानू उतो पढ़ते हैं जितने साढ़े को राह ही ना होए दौड़न दा। बताएं आप। मुफ्ती साहब बोले ना हुण, क्यों चुप लग गई ने? तुसी बोलन दे होगे तो बोलांगे। नहीं बोला है, ये सवाल किया, आप इसको एड्रेस करेंगे, आगे पीछे ना जाइएगा। किताब कहाँ है, हवाला तकाओ, किस में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। ये आपका अकीदा कुरान हदीस से कैसे साबित है? हयात और आसमान, ये लफ्ज आपने ये हदीस में दिखाना है, रिवायत में, या अल्लाह की किताब में? इसका जवाब दे दे। कादियानी बड़े भैड़े हैं, सानू तो पढ़ते हैं जितों सड़क निकलने का राह नहीं होता। जी बताएं जी। मुफ्ती साहब मैं शक पै गया, चौधरी अली वो आ गई गल, हुण असी इनकार ही समझिए? तुसी बोलन दे होगे तो बोलांगे ना। मैं मैं लगता गल है इनकार ही समझिए। ਜਦੋਂ बोलना शुरू करना तुसी विच तो मैं खामोश हो गया, सारे चुप है जी। आप सारे भाई सुन लें, ऊपर नीचे मेरे सवाल का जवाब देने लगे हैं मुफ्ती साहब जी। अच्छा जी ये है कादियानियों का तरीकाकार कि ये अव्वल तो गुफ्तगू करते नहीं है, जब ये गुफ्तगू शुरू करते हैं तो 5 6 7 10 कादियानी इकट्ठे रल के पै जाते हैं। वेखी जाएगी अल्लाह अल्लाह पा दियो ते ताकि लोगों पर ये बावर करवाया जाए कि बड़े जी बड़े दलाइल, बड़े कादियानियां ने रल के एक मौलवी नूं ना चुप करा दिता, बड़े लितर मारे जी, बड़ा जलील किया जी। ओ भज गया, खुद ही नीचे उतार के ना बाद ओ भज गया नसा छड़िया सी ते दुड़ा छड़िया। ये है इनका तरीका है वारदात। अच्छा सिद्धू जट साहब की तरफ ही आता हूँ। अभी तल्ला साहब आप वेटिंग पर रहें, वो बाद में आपसे सिद्धू साहब की बात खत्म हो गई है, अब वो बात हो गई खत्म। अब इस मेरे सवाल का जवाब दे दें। अरे ओ पहला मुनाजरा जीत गए ना वो सिद्धू खत्म, साहब। आप जीत गए भाई, वो जीत गए। नहीं वो तो सिद्धू साहब जीते ने ना, मैं नहीं आप जीत गए। इस सवाल का जवाब दे। दुनिया ने देख लिया कि ट्रॉफी आपने ले ली है। नहीं वो तो ट्रॉफी जड़ी है सिद्धू साहब के हाथ, सिद्धू साहब फड़ा छड़ी भाई इनका वतीरे मुझे पता तुसी ते है। एंबुलेंस लेके चुकी आए हो कि जल्दी मुफ्ती साहब बचाइए। जवाब देंगे एक या बंदा नहीं फंसिया आपका वे, एक कादियानी फंस गया तो हुन मैं भी बचाना मैं से दौड़ा मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल किया है, इसका जवाब आपके पास है तो दे दें, मेहरबानी करें प्लीज। चलो हुन बोलन दियोगे तो फिर कोई जवाब ही दवांगे। बोले जी बोले, चुप। अभी ये देखे सारे भाई सुन लें, यार मुफ्ती साहब जवाब देने लगे जी। यार तल्ला साहब की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। अच्छा सुनो, हाय अच्छा ये जो आप कह रहे हैं वो करीने वाला कायदा जी, करीना पाया जाए तो ओ ये भाईजान वो बात खत्म हो गई, मिट्टी पा दो सर। जरा मेरे सवाल है उससे आओ। यार बात तो करने दे। नहीं बात वो खत्म हो गई है सर। कहाँ खत्म हो गई है? खत्म कहाँ पे हुई है? अजय तो टुरी हुई को नहीं कर लेते भाइयों, ये कायदा खुलिया कोई पेश नहीं किया। जवाब नहीं है, बात कोई शुरू नहीं हुई, अग्गा तोड़ नहीं है, वो तोड़ के पीछा छोड़, अग्गा तोड़ के पीछा छोड़। हदीस वो में है, पहली पर इनका मुक्की को नहीं अकीदा है। एक नवी जवाब नहीं मतलब देंगे। नप या तो भागेंगे, मुझे पता है भागेंगे। ला दियो नारा, नारा ला दियो, ला दियो नारा। जवाब दे देना, जवाब दे। नारा लाओ पहले तो, नारा लाओ ना जवाब दे। पहले इंज करो तल्ला साहब तुसी मैनू थल्ले सुटो, उस तो बाद नारा लाया जी। भज गया दौड़ गया हरा दिता रात। ये देखो ये सवाल का जवाब है। बोलन ना दिया जी, बोलन ना दिया जी। वो पहले एक बात शुरू हुई है, उसको किसी किनारे पे सर वो खत्म होगी बात। वो तो तुसी खत्म की है ना, वो खत्म नहीं हुई। दुनिया थल्ले कमेंट कर दी है पे कि गल ओनू अगे टोरो। मैं नहीं वो बात थल्ले कमेंट भी ते पढ़ो ना। मेरे सवाल ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਟੋਰਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਹ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ क्लोज हो गया चैप्टर क्लोज। खुद ही जज बन जाते, खुद ही वकील बन जाते, खुद ही सब जवाब कुछ। देना है या सीधा लोगों को बताओ, मेरे पास जवाब नहीं है। रोला पाओ, रोला खप पाओ दो जवाब पाओ, क्योंकि बराड़ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ना।
ਤੇ ਖੱਪ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੱਪ ਪਾਇਆ यही ਪਾ बातें ਕੇ करेंगे ਰੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ जवाब ਪਾ नहीं ਕੇ ਨਾ देना भाइयों। ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਬਰਾੜ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਖੱਪ ਪਾਈਏ। मुफ्ती साहब इन चलित्रों से निकल आओ बाहर, मेरे सवाल नहीं को address लितर दे करके थे, उसका लितरा जवाब दो। किथे लितरा दी जिन्हों टांगों आदत पर पै वजन जाए, डालें, लितरा टांगों दी पर ते वजन डालें। लितरा तो बाहर किंज आ सकता है। अच्छा मैं तुम कह करो रहा हूं जरा टांगों पर मेनू वजन डालें, मेरे सवाल का जवाब दे ऐ मुसलमानों। ओ जब सिद्धू कुरान साहब में जवाब अल्लाह ने ते नहीं दे दियो बताया, मेनू यार, गल हदीस टोरन में ते मोहम्मद दियो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बना ये चीज बताई, तो ये अकीदा कहाँ से पता चला आपको, बताओ। सिद्धू साहब जरा इन्हां नूं सिद्धू साहब को छोड़ो, चुप करा सकते हो, मैं तुहानूं जवाब देना है अजे। ना ना सिद्धू साहब खत्म। सिद्धू साहब आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले। लड़ पवो आपस ही लड़ पवो। नहीं नहीं ऐसे नहीं लड़ेंगे। मुफ्ती साहब हमारे पास मेहमान हैं, इनकी बात सिद्धू साहब प्लीज आप माइक म्यूट रखें प्लीज। हेलो ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ और ਚੁੱਪ ਕਰਾ चलित्र छोड़ो मुफ्ती साहब, तुसी अपने स्टूडेंटा उत्ते नहीं बैठे हुए तलो वाह 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 कर देंगे। सिद्धू साहब इसका जवाब सिद्धू करो साहब इस्लामी मुसलमानों के मुफ्ती, मुसलमानों के मुफ्ती तल्ला साहब साहब मैं ਤੁਹਾਡੀ आपसे जमात सवाल है कर रहा ना, हूं आपके अकीदे पर। मामे जे मैं ਤੁਹਾਡੀ कह रहा जमात मैं है। पानी पिवा के बाजे ते पहली शुरुआत है, अगे मैं की करांगा हुण तुहानूं मैं दसांगा, इसदा जवाब दिओ। अच्छा चलो आ जाओ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਈਏ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਾੜ ਤੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਵੰਗਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਲੰਮੇ ਪਾਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। मैं अर्ज कीता है माशाल्लाह, कितने इल्मी बंदे 20 सवाल कीते, फिर करो फिर करना। अल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। सुन लो कुरान मजीद दी किसी आयत विच एक खबर दिती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदान और आसमान थे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई हदीस कोई रिवायत मौजूद है जिस विच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होए कि ईसा अलैहिस्सलाम हयात और आसमान ते। ए सवाल है मेरा जी। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਬੱਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਓਏ ਇਹ ਫੜਾਈਆਂ ਲਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਲਿਆਈ ਜ਼ਰਾ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਖੋਲੋ ਸੂਰਾ ਅਨ-ਨਿਸਾ ਜੇ ਤੇ ਆਇਤ 157 ਤੇ 158, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ओ यार ये लफ्ज दिखा दियो की बहा दियो, की बहा दियो। पहले तो आयत पढ़ो ना, आयत खोलो, आयत पढ़ो ना। मैं पढ़ो, तुसी पढ़नी है के ਇਹਦੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਕੁਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਦਾਵਾ ਖੁਦ ਕਰੋ ਤੇ ਦਲੀਲ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤ ਦੱਸ ਛੱਡੀ ਜੇ ਤੇ ਖੋਲੋ ਤੇ ਪੜੋ ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਇਤ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਬਣਾਣੇ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਬਣਾਣੇ। ਮੁਸਲਮਾਨों के मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਹਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲੀਲ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਖੋਲੋ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਖੋਲੋ, ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਖੋਲੋ, ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਆਪ ਖੋਲੇ, ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵਹਾਣੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ। देखो माशाल्लाह इन्होंने दंदियां कड्डो ना, दंदियां कड्डो माशाल्लाह। तवाज़ुन खराब हो गया, ऐसा ही हो गई है। पूछना चाहो मुफ्ती साहब, पूछना चाहो दियो जवाब। नहीं होया कोई कौन बोलदा है पिया, मतलब यार हद हो गई है। और तल्ला साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। क्यों तले मारी है?
ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਤੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੜਨਗੇ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹ ਪਾਈ ਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ अपना मलिक साहब मैं पढ़ दूंगा। ਤੇ ਬਾਪ ਭਾਈ मलिक साहब इजाजत होए तो मैं पढ़ दूंगा। ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਇਹ 4-5 ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਮੁਰੱਬੀ ਪੈ ਗਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। जी ਨਸ जी मैं मुरब्बी नहीं हैगा, मैं दस देना वा कि मैं मुरब्बी नहीं हैगा, ਅੱਛਾ क्योंकि ਚਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟਿਕ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਪਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਮੁਰੱਬੀ ਟਪਕ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟਿਕ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? कुरान की आयत पढ़ देने छोड़ो, ये बात करते ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਨੇ ਜੇ? नासिर भाई आयत पढ़े। ਹੈਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ भाई वो ਕੀਤਾ नहीं ਹੈ? रुकेंगे आप। ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ? ਤੇ मुफ्ती साहब सारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ। सरकारी ज्यादा मुफ्ती है, एक सवाल तेरे को जवाब नहीं है। नहीं हो गया। नस ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਜੁਗਤਾਂ ਸ਼ੁਗਤਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 2-3 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। कौलहिम इन्ना कतलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह वमा कातलुहु वमा सलबुहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फीहि लाफी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तबा ज़न्न वमा कातलुहु यकीना। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਹੀ ਪੜੋ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਇन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कबला मौतिही व यौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम। ਇਹ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਬਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। अदा तर्जमा सादा है जी जे। हाँ। और कोल कि हमने कत्ल किया मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह को, की हालांकि नहीं कत्ल किया नहीं कत्ल किया उन्होंने और नहीं सलीब पर मारा उसे। ओ केड़ा की करते हो पे तर्जुमा ना, तुला कुरान अरबी सही पढ़ी ना, तर्जुमा सही करते हो पे, की करते हो पे? कुरान दे इत्तराम से चुप हो जाओ। वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ किया इसमें अलबत्ता शक में हैं अच्छा इसके कि नहीं उन्हें इसके मुतल्लक कोई इल्म चलो इल्ला सवाए पैरवी करने के जन की। अच्छा और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसे यकीनन, अच्छा बल्कि कुर्ब बख्शा रफा अल्लाह ने किया अपनी तरफ। वकान अल्लाह हो, और है अल्लाह इज्जत वाला हिकमत वाला। जी अच्छा, बल रफा हुल्लाहु इलैहि दा की तर्जुमा है? बल रफा अल्लाह दा, बल के रफा किया अल्लाह ने अपनी तरफ। अपनी तरफ किसको? मैंने तर्जुमा पढ़ नहीं दिया। ओ ते दसो कुरान च लिखा वे किसको रफा किया? ईसा इब्ने मरियम रसूल। हाँ, ईसा इब्ने मरियम दा रफा कीता ना। जी जी मैं हुई ते मैं क्या वे? हेलो जी, हेलो जी तल्ला साहब साहब, आसमान दे ते अदे विच। हेलो जी, ओ यार एक मिनट मैनू गल भी ते करन दियो यार, एक बंदा ओ गल भी ते करन दियो, ओ गल भी ते करन दियो यार। एक मिनट हद हो गई यार, गल मेरी अजे कंप्लीट नहीं हुई। ऐसी ओ गल मैं जेडी कहंदा सी पिया कि इस 2 आयतां दे विच साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान दे उत्ते मौजूद ने। ओह ही इन्हां ने तर्जुमा करके दस छड़िया जे कि बल रफा हुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह पाक ने ईसा इब्ने मरियम नू अपनी तरफ उठा लिया, यानी आसमानां दे उत्ते मौजूद ने। ए वेलो जे हुण इन्हां ने तर्जुमा कीता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस गल क्लियर हो गई जे। मैं आपको बताता हूँ। हाँ करो जी, तुसी पहले ते फैसला कर लो, मुनाजरा तुसां करना है, नासर साहब ने करना है
ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? मैं कर रहा, मैं बैठा, मैं हौसला ਤੇ कर, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ हौसला ਜਦੋਂ कर, ਕੁਰਾਨ हौसला, ਪੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ? हौसला कर जा, ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਟੈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। हौसला हवा स्वाडी टैट होई हौसला, सी कुरान दी है, हौसला, मैं ना वा तुसा ना तुसा ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ ਲੈਣਾ ਸਾਜੇ, गल करन ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ ਲੈਣਾ ਸੇ। ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਕਰਨ ਪੜਨਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਡਿਬੇਟਰ ਬਣੇ ਹੋ ਜਮਾਤੇ शर्म ਆਮਦੀਆਂ करो, जिन्होंने नहीं ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। पढ़ना आंदा वो एक मुफ्ती नु मार दे रहे ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰ मार ਦੇ पानी पा के डूब के मर जाओ। ਸਹੀ ਹੋ। सुनो सुनो, ਅੱਛਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਐਸਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वो आसमान ते चुकिया दा जिथे जिथे जेड़ी जगह ना कुरान विच है दिता गया है रफा, रफा का मतलब उथे हर जगह आसमान ते हयात लेना है किसी आयत अच्छा विच अच्छा है। बल रफा ये शरत हुल्ला कबूल है, बल रफा हुल्ला इलैहि दा तर्जुमा रोला कीजिए, करो थोड़ा तर्जुमा, मैं कराना ना, करो हौसला तर्जुमा कर ਇਹਦਾ जा, हौसला ਇਹਦਾ तर्जुमा रोला ना कीजिए। पाउन। नहीं तो मेरी गल क्यों बोलते हो फिर, मेरी गल क्यों बोलते हो? विच बोलने विच बोलन दा कायदा कुलिया तो तुसा बनाया है ना, जदों जदों मौलवी गल करे ते विच बोलना है, यार इस जाहिल ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ओ भाई तू सरकारिया दा मुफ्ती है साडा नहीं, ਐ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, तेरे ਬਰਾੜ ਮੇਰੀ है। वाले साडे आखिरी सब विच खड़े होंदे, मेहरबानी करो खामोश हो जाओ। वैसे एक गल ते दसो, एक ते गल ते दसो यार इनको बात ये एक बात मिनट गल ते एक दसो, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਲਿੱਤਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੜੇ ਚ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਰਾਂ? मैं जेडी मुंह ਦੱਸੋ ते थोड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ मारदा पिया ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਛੜੀ ਹੈ, ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ के उत्ते उत्ते गू वाली जुत्ती थोड़े मुंह ते लगी है। ਹੈ। बेशर्माओ मुफ्ती बने दी मारो चीका, चीका मारो हुन, मारो चीका। जाहिल जा रहे हैं मुफ्ती साहब, बल रफा हुल्लाहु इलैहि दा तर्जुमा करो, मैं करो तर्जुमा। हौसला करेगा ना तो मैं दसांगा हौसला हाँ जी करो तर्जुमा, बल रफा हुल्लाहु इलैहि। और साड़ा बल रफा ले और सुन जा, हाँ बात ये है बाद में तर्जुमा तर्जुमा बात वही हुई है, तर्जुमा हुन करो, करो तर्जुमा। दिमाग खराब है। ए चीका हवा टैट हो गई जे, और सुन ले उन्हें करो तर्जुमा, बल रफा हुल्लाहु इलैहि दा तर्जुमा कीजिए। सारी मुफ्ती साहब और गल सुन, हाँ तेरे जैसे मुफ्ती साड़ी नमाज मस्जिद विच आखिरी लाइन विच खड़े होंदे। हाँ वो हुई। सुन ले ओ इंतजार कर रहे होंगे किदू मेरा रजूलियत दी ताकत दा मैं इज़हार करना है, देगा मैंने पता है लैंड बनवा के ते रजूलियत दी ताकत ਗੱਲ दा ਤੇ इज़हार ਕਰ करवांदे ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, 91 ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦਾ हाँ ਪਿਆ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ बल ਨੂੰ। रफा ਇੱਕ- हुल्लाहु ਇੱਕ इलैहि दा ਗੱਲ करो। तर्जुमा की है, मैं तर्जुमा सुनना है ਤੁਹਾਡੇ सुन लो हाँ सुन। और इधर उधर नहीं मैं जान देना ना, इधर उधर नहीं जान, बल रफा हुल्लाहु इलैहि दा तर्जुमा करो। नहीं हो यार, इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। हाँ सबसे पहले हम ये करेंगे। अच्छा रफा किनको का उठा लिया, किनको? तेरे अब्बे ने उठा लिया। अच्छा यार कोई बात करने दो मुफ्ती अच्छा, साहब, आपने ठीक है। खेल बना लिए बिल्कुल। ਵੇਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जैसे ਤਵੱਕੋ जाहिल जब से ਸਾਡੇ बात ਕੋਲ करेंगे ਤਵੱਕੋ तो ये ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ करेंगे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਗਨਵਾਏ ਨਾ ओ भाई, ਤੇ इनको ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ समझाओ, ਮਾਰਨੀਆਂ बात ਨੇ करने दो। ਤੇ ਤੰਬੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਨਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ। मुफ्ती साहब, ਜੇ मुफ्ती ਇੰਜ साहब, ਦੀ मुफ्ती ਜ਼ੁਬਾਨ साहब, ਮੈਂ मुफ्ती ਇਸਤੇਮਾਲ साहब, ਕੀਤੀ ਨਾ मुफ्ती साहब, ਤੇ ਤੁਸੀਂ मुफ्ती साहब ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ अपने ਕਰਨਾ, मौके पे ਪਿੱਟਣਾ ਨਾਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, 1 to 1 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। नहीं 1 to 1 तो चल रही है, लेकिन ਨਹੀਂ 1 to 1 ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਜ ਦੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੁਰਾਨ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। अच्छा शोएब आराम से बैठ जाओ और बात को गौर से नहीं सुनो। नासर साहब जो तुसी बात हो रही समझदार है ना- आदमी हो, जरा फैसला करो, इन्होंने जुबान से इस्तेमाल की है। नहीं, उन्होंने अगर इस्तेमाल नहीं की तो आप उनको हाँ। उठा रहे हैं, उनकी बात में बार बार रुखना डाल रहे हैं, तो वो जाहिर उन्हें गुस्सा आ नहीं रहा है। ते नासर आप साहब समझो तुसी कि सुने फैसला ना उनकी कराओ बात। कि अगर मैं हुन इंज दी जुबान इस्तेमाल करा ते मेनू जायज है, मैं कर सकना? नहीं, आप माशाल्लाह मुफ्ती मैं- हैं, मुफ्तियों को इस तरह की जुबान जेब ही नहीं देती ना। मुफ्ती तो मुफ्ती होते हैं, वो तो नहीं पढ़े वो लिखे एक लोग होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ दी जी, तौहीन वो कर तो- रहे ते मैं मिर्जे कादियानी दी बारे देखिए- तौहीन दे लफ्ज़ बोल सकना? कोई दसो। नहीं देखें, आप तो मुफ्ती हैं, मुफ्तियों का तो दसो। काम होता है अदब से बात करना, मोहब्बत से बात मतलब है कि कादियानी उनका- ਜਿਹੜੇ ਨੇ और नबियां ਦੀ जिन्नी और मर्जी गल तौहीन नहीं करन, करन देगा, साडे गल मुसलमानां नहीं नु करन बोलण दी देगा, इजाजत नहीं। गल नहीं करन देगा, बिल्कुल कायदा है ना, कायदा कुलिया बल्ले भाई मुफ्ती साहब, आप उनको मौका दे दें। आप तो माशाल्लाह इल्मी शख्सियत है, मुफ्ती सिलसिला हैं, तो आपको ऐसी जेब नहीं देती बात। आप थोड़ा सा वक्फा डालें।
उनकी बात सुन लें, उसके बाद चलो फिर जी आप सुनाओ जवाब जी। दीजिएगा। तलत मलक बहुत साहब मेहरबानी आपकी। उनको उठा के अपनी तरफ ले, उन कौन, उनका नाम बताएं। ये बरेलवी सिलसिला के मुफ्ती हैं, ऐसी तरह अदब से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा अभी वो बात सिद्धू साहब सुने, चुप कर मुफ्ती जो, मरज़ई साहब, मरज़ई साहब चुप कर जो। मुझे इजाजत दे दें, बात कर रहा हूँ। जी जी तलत साहब करो। मेरे मुझे बात क्यों नहीं करना? आपको किस चीज का डर है, किस चीज का खौफ है? ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ मुझे ਹੈ। कह रहे हैं कि ਨਹੀਂ ਕਾਇਦੇ ਕੁਲੀਏ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਇਦਾ ਸਹੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। दंदियां कटी दिया तो मैं आपके बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। सब बातों को छोड़ दे, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। मुझे बात करने दो। ਓਏ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਲ ਜੇ? टाइम रख ले। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਜੇ? कबूल है। ਕਬੂਲ। टाइम रख ਚਲੋ ले। ਟਾਈਮ ਐਮ ਸਟਾਫ ਆਸਿਫ ਬਾਤ ਭਾਈ। 1 ਮਿੰਟ ਆਸਿਫ ਸਟਾਫ ਭਾਈ। ਬਾਤ मैं चलो थोड़ा टाइम शुरू होया बोलो। तलत भाई आप नासिर भाई को मुफ्ती साहब से बात करने दें, फिर आप बात में फंस तुसी जाएंगे पहले तो कर फिर लो, अल्लाह आ जाओ, तुसी आगे आ जाओ, तुसी पहले कर लो चौधरी साहब। हेलो जी ओ आपस ही लड़ पे जे। तलत भाई नासिर भाई नु कर दियो गल मुफ्ती साहब नाल, फिर जरा अहले इल्म दोए बंदे ते फिर गल कर। नासिर भाई आपने करनी है, आप कर ले। नहीं मलक साहब आपने बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप करें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। नासिर साहब नु कुरान नहीं पढ़ना आया सही, उन्हें की गल जी, जी, कर शुक्रिया। कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੜਾ ਜੇ 2 मिनट, 2 मिनट। 2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਟਾਫ ਆਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ। नासिर भाई इन पर एतमाद नहीं है, आप नहीं, अपनी टाइम अपना वकास आप हो, जी मौजूद हूँ मैं। आप 2 मिनट का टाइम लगा दें प्लीज। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚੋਂ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਭਰਾ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਹਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿੰਨੀ ਗੰਡਾ ਫਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਹਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੁਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੰਨੀ ਗਿੰਡਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਹਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੋਲੋ। कर दो। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਖਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। मैं नस जाऊंगा, सीधा कहूं मैं नस जाना नहीं। ਇਹਨੂੰ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿਓ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਟੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ कोई नहीं करेगा, बात कोई नहीं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, चुप हो जाओ मुफ्ती साहब। ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। सॉरी किसी को नहीं उतारूंगा, लेकिन बात कोई नहीं करेगा, आप खामोशी से ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। अब मैं हार गया जी, अगर नहीं हार गया ਚਲੋ ਜੀ ਟਾइਮ ਸ਼ੁਰੂ उसे ਕਰੋ। मैं उतार दूंगा। ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣ। अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक, चलो। अच्छा, कुरान की किसी आयत में रफा का जिक्र होगा तो इसका मतलब है उसे अल्लाह मियां ने उठा लिया है, उसका दूसरा मीनिंग नहीं लेना, ये आपने खुद फैसला कर लिया। किसी आयत में भी रफा का अगर जिक्र आ गया तो आपने मतलब यही, वहाँ पर भी यही सेम मतलब लेना है, इसमें और किसी तरफ मैं नहीं निकलने दूंगा जाने ना ते वहाँ पर भी यही निकल आपने मतलब लेना है कि आसमान पर उठा लिया जी। एक बात। दूसरी बात, सबसे पहले ये बता दें कि अल्लाह तो कहता है मैं हर जगह मौजूद हूँ, तुम्हारी शरक से ज़्यादा नज़दीक हूँ। दो बंदे बात कर रहे थे, तीसरा मैं मौजूद होता हूँ, मैं ज़मीन और आसमान का नूर हूँ। ये कौन सा अल्लाह है जो आसमान पर है? आपका अल्लाह से आसमान पर है, यानी आसमान का मतलब जो ज़मीन पर नहीं है आसमान पर है, उसका एक जगह से वजूद शुरू होता है दूसरी जगह ख़त्म हो जाता है। हमारा अल्लाह तो ऐसा है ही नहीं है। तो कुरान का अल्लाह और इस्लाम और मुसलमानों का अल्लाह ऐसा तो नहीं है, वो तो लामहदूद है, उसकी कोई शख्स नहीं अहाता कर सकता कि अल्लाह कितना है। अल्लाह नूर और नूर है, ज़मीन और आसमान का नूर है, वो हर जगह मौजूद है। जिस तरह वो आसमान पर है इसी तरह ज़मीन पर, इसी तरह चाँद सितारे खला हर जगह मौजूद है। तो आपने ये वहाँ पे मतलब लिया कि अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। दूसरा, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि अल्लाह की क्या हिकमत थी?
مجبور ہو گیا تھا، اللہ عاجز آ گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مار دیں گے، میری مجبوری بن گیا، میں اون اٹھا کے لے آؤ جی، اور مجبوری اور مار دیں گے، اور نہیں چھوڑیں گے۔ آخر اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ایک نبی رسول کی جان بچانے کے لیے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ میں تو اللہ میری جان کو خطرہ ہوں، میں اللہ سے دعا ہی نہیں مانگتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مجھے آسمان پر نہ اٹھا لے میری جان بچانے کے لیے، میں اس سے میں کی کروں گا اکلا۔ تو پیارے بھائی یہ سوال جو ہے میرے، ان کو ایڈریس کیجئے گا۔ ابھی تک آپ نے آسمان کا لفظ قرآن سے نہیں دکھایا، آسمان کا اور حیات کا یہ دونوں لفظ ابھی تک نہیں دکھائے اس آیت ٹائم میں ویسے جو ختم آپ ہو گیا ہے انہوں نے پڑھی ہے۔ سوا دو منٹ ہو گئے نے، اگر ہو ٹائم لینا تو کر لو گل، نہیں کوئی نہیں، گل آپ کریں بات کریں۔ چلو ہوں 2.25 منٹ میں بھی، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا سی۔ اچھا جی یہ دیکھیں جی، اے پئی جے قادیانیت، اے لو جی اے مردیت پئی جے، اے جماعت احمدیہ حقیقی اسلام۔ پہلے وہ قرآن پڑھنا نہیں آ رہا تھا، سورہ النساء آیت 157 158۔ ہاں جی وہ ملک صاحب نے کہا جی ہور کوئی پڑھو یار، جان چھڈاؤ میری جلدی جلدی۔ وہ پیج وچ ناصر صاحب انہوں نے کہا میں پڑھنا ہوں، وہ پہلے قرآن غلط پڑھایا، پھر بعد میں جناب ترجمہ کیا تو ترجمہ غلط، تو اب واپس پہنچوں کہ تلک صاحب کے پاس آ گئی یہ گیند، دیکھیں اب یہ کیا کرتے ہیں۔ اور ان کو میں نے کہا کہ صرف یہ ایک آدھی آیت ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اس کا ترجمہ کر دیں اور مجھے بتائیں کہ اس ترجمے کے اندر اللہ ان کو اٹھا کے اپنی طرف لے گیا کا وہ ان سے کون مراد ہے؟ اب سنیے ذرا، اوپر سے شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عیسیٰ، وہ جو ان کا جو قول تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے قتل کیا، کس کو قتل کیا؟ المسیح۔ المسیح سے اللہ نے وضاحت پیش کی ہے، وہ المسیح کون ہے؟ وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، نام ان کا عیسیٰ ہے، ماں کا نام مریم ہے۔ اور پھر ایک چوتھی تاکید اللہ نے لگائی ہے، رسول اللہ، وہ رسول اللہ کا رسول بھی ہے۔ یہ 4 تاکیدیں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نفی کرتا ہے ان کے قول کی، یہودیوں کے قول کی، اور کہتا ہے کہ وما قتلوہ، کہ اس عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے، یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ہو ضمیر ہے یہاں پہ، قتلوہ یعنی اس کو قتل نہیں کیا۔ اب ما صلبوہ، اور عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پہ نہیں چڑھایا۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو، اور اس کو صلیب پہ نہیں چڑھایا، تو اس کو اٹھا کے اپنی طرف لے گیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو۔ میرا ٹائم ویسے ختم ہو گیا، آپ شروع کر لیں۔ دیکھیں پیارے بھائی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوٹ کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں مار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں شروع ہی یہاں سے کر رہا ہے، تو یہ اس چیز کی نفی ہو رہی ہے کہ جو کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا، صلیب پر مار دیا، یہ اس بات کی نفی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی نفی نہیں ہے، صرف اتنی نفی ہے کہ یہ والی موت ان کو نہیں مارا گیا جو وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے مار دیا۔ ان کا نام لے کر وہ کہتے ہیں اس بات کی نفی کی اللہ نے کہ جو وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ صرف یہ اس آیت میں بتانا مقصود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں اٹھا لیا کہ نہیں، رتبات بلند کیے۔ قرآن کی کسی آیت میں رفع کا میننگ اٹھا لیا آسمان پر دکھا دے، اس میں خود یہ ہوتا ہے درجات بلندی کا ہوتا ہے، لیکن آپ ضد نہیں اتنے اٹھا لے کہ مطلب ہے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ میرا سوال یہیں سے شروع ہوا تھا کہ قرآن کی کسی آیت میں حیات اور آسمان دکھا دیں۔ یہ پوری آیت میں کوئی بڑا سے بڑا مولوی، عالم، مفتی جو بھی لا سکتے ہو لا کے یہ بتا دے کہ اس میں حیات کا لفظ ہے اور آسمان کا لفظ ہے پوری آیت میں۔ یہ انہوں نے اس کے مقابلے میرے سوال کے جواب میں دی ہے کہ اس میں لفظ آسمان کا بھی ہے، جو انہوں نے بتایا ہمارا عقیدہ ہے آسمان کا اور حیات کا۔ کوئی مرد کا بچہ، کوئی بڑے سے بڑا عالم اس میں آسمان کا اور حیات کا لفظ دکھا دے۔
میں نے سوال یہ ان سے کیا تھا، یہ اس کا جواب میں نے انہوں نے یہ آیت دی ہے، اس میں حیات کا اور آسمان کا نشان
کہ وہ اس طرح ہی بیان کرتی ہوں. ظاہر ہے اپنے جو ان کے آگے شاگرد ہوں گے. دی کیڑی جگہ تے حضرت عیسیٰ جڑے نے وہ اللہ دے نال بیٹھے نے کرسی لا کے, ذرا اسی یہ بھی پوچھنا ہے نا. آیت دی گل کردے ہیں, انہوں نے تو آیت بھی نہیں پڑھنی. بندے دا بچہ بن منگے دا بندے دا بچہ بنی اسی آیت پڑھ نبی دی توہین برداشت کو نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے لوگ اے سارے لوگ نوٹ کرو, اے قادیانی بٹھا کے ملحداں نوں تے نبیاں دی توہین کراندے نے. دیکھیں جی یہ سارے نوٹ کرو, اے قادیانی ملت تلت بٹھا کے ملحداں نوں جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلم حدیث نمبر میں مفتی صاحب مسلمان ہے. نوٹ کرو صاحب او مفتی صاحب کیڑا کوا کھا کے آئے ہو. صحیح مسلم مفتی تو بات مفتی تنو عزت کیوں نہیں راس آ رہی, تو بات کیوں نہیں آ رہا تنو؟ میں خود رل کے پہ جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 23. نہیں مجھے بتانے دینا یہ انبیاء. یار آپ سب آرام سے بات کریں, میں اور مفتی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہم اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کریں گے. انبیاء کے بارے میں جو بات ہے مجھے بات کرنے. مفتی صاحب اوپر آئے. بریلویہ کے مفتی کو آپ نے نیچے پھینک دیا, چوٹ لگی ہوگی, اس کو اٹھایا. یار کیوں, ہم اپنے حنفی بریلوی مسلک کو انشاءاللہ ہم ڈیفینڈ کریں گے. مفتی صاحب اوپر آئیں. حافظ صاحب آپ نیچے جا کے اٹھائیں. کرین نال بھی لے کے آؤگے نہیں آنے. اے قرآن نو منن والےاں نو ملحد کہہ کے تے چپ کر کے نکل جاندے نے, اے انہاں دی ہے بس. گل کرو نہیں ہے نا. دیکھیں جہاں جواب نہ ہو وہاں پر اس اگلے پر الزام لگا. مفتی صاحب میرے خیال ہی کٹن گئے سن, مفتی صاحب نے اوپر لیو, میں اور مفتی دونوں ہیں بھائی, آپ سے بات کر لیں گے. آپ مفتی صاحب نو کرین نال بھی ہن چھک آنو تاں بھی نہیں آن. مفتی صاحب اچھا طلحہ صاحب ایک منٹ یار صرف منو دئیے. طلحہ صاحب ایک آیت ਹੈਗੀ ہے 13 دی سورہ راعد ہے, ٹھیک ہے, ਉਹਦੀ 2 نمبر آیت ہے ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਰਫਾ ਸਮਵਾਤੀ. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਠਾਓ ਬੋਲੋ ਨਾ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ. آئیں آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں انبیاء کی شادمیت کون لکھتا ہے, کون چھاپتا ہے, اس گستاخی کا ذمہ دار کون ہے, اس پہ ایمان کس کا ہے. آئیں بات کریں, جرأت کریں. حدیث کا